السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج میں بہت ہی زبردست چیز آپ کو بتانے والا ہوں جس سے آپ قرآن کو 100% صحیح پڑھ پائیے گا، اور یہ جلدی کوئی بتاتا بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، چینل آپ بعد میں سبسکرائب کیجئے گا، پہلے ویڈیو واچ کر لیجئے۔ جو چیز میں آپ کے بتانے والا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو دوستو، سورہ الفجر کے اندر اور بھی میں 2-3 سورہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو دیکھیے یہاں پر سورہ الفجر میں یہاں پر دیکھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ابھی یہ دیکھیے الف پورا بالکل خالی ہے۔ تو اس میں ہم لوگ جیسے میں نے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، اس کو زیر پڑھنا ہے، حمزہ زیر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیر کیوں لگائیں گے، اس میں کیا وجہ ہے جو زیر لگائیں گے؟ زبر کیوں نہیں لگائیں گے، پیش کیوں نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو زیر اس میں کیوں لگائیں گے، تو یہ چیز آپ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یا پھر کوئی بھی سورہ میں وہ میں آپ کو بتا دوں گا، تو کوئی بھی سورہ میں ایسے لفظ آ جائے گا تو آپ آرام کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک یہاں پر ہے اور دوسرا میں دکھاتا ہوں۔ اور دوستو یہاں پر دیکھیے سورہ یہ ناس ہے، تو سورہ ناس میں جب یہاں پر دیکھیے من شر الوسواس الخناس، جب یہ ہم پڑھ کر کے رک جاتے ہیں تو اس کو دیکھیے الف پورا بالکل خالی ہے، تو اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم لوگ الذی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ الف کے اوپر تو زبر نہیں ہے، زیر بھی الذی بھی پڑھ سکتے تھے، تو الذی کیوں پڑھ رہے ہیں، یا پیش بھی لگا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہاں سورہ ناس میں، ٹھیک ہے۔ ایک اور سورہ دکھاتا ہوں۔ تو دوستو یہاں پر دیکھیے یہ سورہ طٰہٰ ہے، ٹھیک ہے، طٰہٰ سورہ نام ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے الف بالکل خالی ہے اور شین پر جزم آیا ہوا ہے، تو اس پر کیا لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ میں آپ کو سمپل ٹرک بتا دوں گا جس سے آپ کہیں پر یہ سورہ میں اگر الف خالی آ جائے تو زبر لگانا ہے یا زیر لگانا ہے یا پیش لگانا ہے، آپ کو میں سمپل طریقے سے بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے میں پھر سے اپنا جہاں پر شروع کیا تھا وہاں پر چلتا ہوں۔ تو دوستو سورہ ناس میں سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ الف بالکل خالی ہے، تو اس میں ہم لوگ زبر الف کے اوپر زبر کیوں لگاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے۔ دیکھیے جیسے انگلش گرامر ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ اس کا رولز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش گرامر کا کچھ رولز ہوتا ہے، اسی طریقے سے عربی گرامر کا بھی کچھ رولز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ لیجیے پہلے بات، جس طریقے سے انگلش گرامر کا رولز ہوتا ہے اسی طریقے سے عربی گرامر کا رولز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات سمجھ لیے، جب بھی الف کے بعد لام آئے، جب بھی الف کے بعد لام آئے گا تو اس کے اوپر یعنی پچھلے حرف پر زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی بس سمجھ لیے پہلے، الف کے بعد اگر لام آئے گا، ٹھیک ہے، الف کو تشدید ہے، زبر خالی رہے گا تو الگ بات ہے، لیکن ملانے والا الف خالی رہے گا، اس کے بعد اگر لام آیا ہے تو الف کے اوپر زبر لگے گا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ گرامر کا رولز ہے، ٹھیک ہے، عربی گرامر کا۔ الف کے بعد لام آئے گا تو زبر لگے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ لیے پہلے چیز۔ تو دوستو عربی گرامر کا دوسرا رولز آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے یہاں پر وہاں پر زبر لگائے تھے کیونکہ الف کے بعد لام آیا ہے تو اس میں زبر لگے گا اس حال میں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے الف کے بعد را آیا ہے، را پر جزم ہے، تو اس میں ہم لوگ زیر کیوں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربی گرامر کا رولز میں ایک یہ ہے کہ یعنی اس پر زیر کیوں لگاتے ہیں، تو اس کا ہم کو تیسرا ورڈ دیکھنا ہے، تیسرا حروف میں کیا آتا ہے، کیونکہ لام نہیں آیا، لام آتا تو ہم لوگ زبر لگاتے، تو لام نہیں آیا، یہاں پر را آیا اور را پر جزم ہے، تو ہم کو تیسرا ورڈ یعنی تیسرا حرف کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں تیسرا حرف میں 1 2 3، دیکھیے 1 ورڈ 2 ورڈ 3 ورڈ، تیسرا حرف میں کیا آیا، زیر آیا، تو زیر آیا ہے تو ہم کو اس میں کیا لگانا ہے، زیر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا حرف، ٹھیک ہے، تیسرا حرف میں زیر آیا ہے تو زیر لگانا ہے۔ اگر یہاں پر زبر بھی ہوتا، ٹھیک ہے، تیسرا حرف میں اگر زبر بھی ہوتا تو ہم یہاں پر پھر بھی زیر لگائیں گے، یہ ٹھیک ہے، عربی گرامر کا رولز ہے، سمجھ میں آئے گا۔ دوسرا چیز، الف کے بعد لام نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو کیا لگانا ہے، زیر لگانا ہے، کیونکہ اس کے تیسرا ورڈ میں زیر آیا ہے، یا زبر بھی آ جائے گا تو بھی ہم زیر لگائیں گے، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ آ گیا۔ اب تیسرا میں چلتے ہیں۔ اب سورہ طٰہٰ میں چلیے دیکھیے، سورہ طٰہٰ میں یہاں پر لام آیا نہیں ہے تو الف کے اوپر زبر نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔
यहाँ तीसरा वर्ड, इसको भी तीसरा वर्ड में देखेंगे। लाम नहीं आया तो ज़बर नहीं लगाना है, तो इसको भी हमको तीसरा वर्ड में देखना है क्या चीज़ आया है। तो एक वर्ड, एक लफ्ज़, एक हुर्फ, दो हुर्फ, और ये तीसरा हर्फ है, यानी तीसरा वर्ड। तो तीसरा वर्ड में पेश आया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर पेश लगाना है, अलीफ के ऊपर क्या लगाना है, पेश लगाना, क्योंकि तीसरा, यही अरबी ग्रामर का रूल्स है, ठीक है। तो तीसरा वर्ड यानी तीसरा हुरूफ पर पेश आया है, तो हमको अलीफ पर पेश लगाना है। अगर यहाँ पर ज़बर या ज़ेर आ जाता तो हमको यहाँ पर ज़ेर लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पेश आया है तो हमको पेश लगाना है इसमें, ठीक है। अगर अलीफ के बाद लाम आ जाता तो हम ज़बर लगाते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा क्या चीज़ करना था। 3 चीज़ मैंने बताया है। अलीफ के बाद अगर लाम आ जाए तो ज़बर लगाना है, अलीफ के बाद अगर लाम नहीं आया तो हमको तीसरा वर्ड यानी तीसरा हुरूफ को देखना है कि उस पर क्या आया। अगर पेश आया है यानी 1 2 3, तीसरा हुरूफ पर पेश आए तो अलीफ पर पेश लगाना है। अगर तीसरा हुरूफ पर, तीसरा वर्ड में ज़बर या ज़ेर आया है तो हमको ज़ेर ही लगाना है, ठीक है। ये अरबी ग्रामर का रूल्स है। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अहबाब को, फैमिली, फ्रेंड्स को जाकर के उसको बताइए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको, ये ट्रिक और ये चीज़ समझ में उसको आ जाए। तो ये चीज़ कहीं भी कुरान में आ जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। ये 3 चीज़ आपको समझ में अगर आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।